جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قدم قدم پر برکتیں اور نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گئے. محترم معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا. حکمتیں ہر کام میں اللہ تعالی کی، تاکہ خوشی اور ہم اعتدال پہ رہیں. جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا جب محبوب جدا ہوتا ہے تو غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں. اور کوئی خوشی ہو تو پہلی خوشی اور قابل خوشی ہو تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، حدیں توڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا پر جن و انس پر ساری کائنات پر احسان فرمایا، اور خود ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں انسان پر،
کسی پر احسان نہیں جتلایا. فرمایا میں نے نبی آخر الزمان کو انسانوں میں بھیج کر جہاں افضل الانبیاء نبی الانبیاء بنایا وہاں خاتم الانبیاء بھی بنایا. احسان کیا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. مومن کو جتنی خوشی آپ کے آنے سے ہوئی اور اتنی خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی. محبت بھی سب سے زیادہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. سب سے بڑی محبت، سخت محبت، تیز محبت تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے مومن کو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے. اور یہ خود اگر کوئی بولا ہوا ہو، کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ رکھے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. مومن کی ایمان کی علامت حب اللہ اور حب رسول ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ اول نمبر پہ ہو. باقی دنیا کی محبت بھی ہوتی ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ہے. بچوں سے محبت، والدین سے محبت، بیوی سے محبت، مال سے محبت، اعمال سے محبت، یہ ساری چیزیں ذہنی چیزیں ہیں. کرو محبت، لیکن کسی کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زائد نہیں ہونا چاہیے. پھر ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی سورہ احزاب میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسوۃ حسنہ کا لفظ ہے، بہترین نمونہ ہے، لیکن اس نمونے سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے کہا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید اور قیامت کی تصدیق کرتے ہیں. وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ سے تعلق جڑے گا تو نبی کے واسطے سے جڑے گا، آخرت بنے گی تو نبی کے واسطے سے بنے گی، اور کوئی راہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں اللہ تعالی سے جڑنے کا اور آخرت بنانے کا. ایک ہی راہ ہے، اللہ کے رسول کہ اسوہ حسنہ کو اپناؤ. اب یہاں لفظ اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے
اس کا خلاصہ نکالا جائے تو اس کے 5 شعبے بنتے ہیں: عقائد، عبادت، اخلاق، معاملات اور معاشرات۔ یہ 5 شعبے اللہ نے ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں دیا کہ تمہارے لیے ان 5 شعبوں میں سے کس میں نمونہ ہے۔ تو جب عموم میں رکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شعبے میں آپ نمونہ ہیں، آپ ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ عقائد ہوں تو وہ جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں، عبادات ہوں تو وہ جو آپ نے کی ہے اور فرمایا ہے، اخلاق ہوں تو وہ جو آپ نے اپنائے ہیں۔ کائنات میں بڑے بڑے لوگ اخلاق والے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کو کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن آپ کی عبادت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے بڑے ٹھوس اور پکے عقیدے والے ہیں، لیکن آپ کے عقیدے کی مضبوطی کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں توڑ سکتے، لیکن راہ تو وہی دینا چلے تو اسی راستے پر نا جو آپ نے متعین کیا ہے۔ معاملات میں بھی اسی طرح، معاشرات میں بھی اسی طرح، ہر شعبے میں۔ اس واسطے آپ کی کوئی بھی صفت، آپ کی کوئی بھی بات، آپ کا کوئی بھی حکم بیان کیا جائے، یہ سب سیرت میں آتا ہے۔ ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناؤ، یہ فارغ ہو جاؤ۔ میلاد کے جلسے ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلاد کا جلسہ نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ائمہ دین مجتہدین نے نہیں کیا۔ یہ بات کی پیدائش ہے اور اس کو اتنا اچھال دیا گیا کہ سب کچھ اس کو سمجھ جائے۔ صلاۃ النبی پر جلسہ کیوں نہیں ہوتا؟ اخلاق النبی پر جلسے کیوں نہیں ہوتے؟ جہاد نبی پر جلسے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ دن کیوں نہیں منائے جاتے؟ آپ نے جہاد نہیں کیا، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے پر کے جلسے کیوں نہیں ہوتے؟ حج پر جلسے کیوں نہیں ہوتے؟ دن کیوں نہیں منائے جاتے؟ اگر صرف منانا ہی ہے تو ان کو مناؤ۔ اصل میں میلاد میں وہ دن منانا ہوتا ہے، کرنا کچھ نہیں۔ اور ادھر نماز نہیں، جو دن منائیں گے تو نماز پڑھنی بھی تو پڑتی ہے نا، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس واسطے اور صرف آپ کی شکل و صورت بیان کر دینا ثواب ہے، اس کے ممکن نہیں۔ آپ کی شکل و صورت کا دو قامت، آپ کی پیدائش کے دن کے وہ کیا واقعہ پیش آیا، کیا ہوا، آپ کس طرح پلے، آپ کو کس نے پالا، پالنے والا تو اللہ ہے، تو جو دنیا کے ذرائع ہیں کس نے پالا، کیسے پالا، یہ سب بیان کریں، لیکن اس پر بس نہیں کرتے، اس پر بس
نہیں کرنی، کیونکہ اس کو بیان کرنے سے ہمارے لیے کوئی عملی چیز سامنے نہیں آتی، عملی چیز نہیں سامنے آتی۔ ہم جب آپ کا قد مبارک بیان کریں کہ نہ بہت اونچا تھا نہ چھوٹا تھا، خوبصورت انداز میں جو قد ہوتا ہے آپ کا وہ قد تھا، لیکن معجزے کے طور پر جب چند آدمی میں کھڑے ہوتے تو آپ ان سے بڑے نظر آتے تھے، لیکن یہ بیان کرنے سے کوئی اپنا قد بے صبر لے گا؟ کسی کا چھوٹا ہے بڑا کر دے گا؟ کسی کا بڑا اس کو چھوٹا کر دے گا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ماشاءاللہ خوبصورت، اور ایسے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاتھ لگائیں تو کپال روئی سے زیادہ نرم، ریشم سے زیادہ نرم ہوتے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح کا بنا سکتے ہیں؟ یہ بیان کر کے ہمیں محبت تو ملے گی کہ آپ کے اندر یہ ساری خوبصورتیاں تھیں، آپ کا رنگ مبارک جو سب سے بہترین اور خوبصورت رنگ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ ایک ہوتا ہے صرف نیلی سفیدی، وہ بھی کوئی خوبصورتی نہیں، صرف سرخی، یہ بھی کوئی خوبصورتی نہیں، یا کوئی اور رنگ۔ ایسی خوبصورتی سفیدی کے اندر سرخی کی جھلک ہو تو کیا ہی مزہ ہے۔ ایسا لگتا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمے گفتم چینی یا چرانی بہر صورت تصور الناظرین۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے تھے، آپ ویسے تھے، جس چیز کو دیکھیے بس سب سے خوبصورت وہی نظر آتی۔ آپ کی جس چیز پر نظر رکھیں وہ دیکھتا ہی رہ جائے کہ واقعی ایسی خوبصورت ہتھیلی ہے، یہ ایسے خوبصورت بال ہیں، ایسا خوبصورت قد ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ہم یہ اپنی چیزیں بنا نہیں سکتے۔ بنا یہ سکتے ہیں کہ یہ داڑھی مبارک آپ کی تھی، ہماری بھی پیدا اللہ تعالیٰ کر دیتے، آپ کی داڑھی تھی، ہماری بھی داڑھی ہونا چاہیے۔ جس کو محبت رسول ہے اور اس کے منہ پر داڑھی نہیں تو وہ محبت میں سچا نہیں۔ داڑھی کو واضح لکھا گیا اور بڑی بڑی نعتیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن اکثر کے منہ صاف اس طرح پھرا کے تو محبت کی ایسے ایسے قرابے ملائیں گے، ہمیں اتنی محبت ہے تو محبت نظر کیوں نہیں آتی آپ کے اندر؟ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھنی، بس بہترین لا کے۔ محبت ایسی نہیں ہوتی۔ محبت تو اپنے محبوب کے تابع ہونے کو کہتے ہیں۔ اپنے محبوب کو خوشی نہ کر سکے تو وہ محب کیسا ہوتا ہے؟ پیار ہو، جس سے بھی محبت ہو جائے اس کے تابع ہو جاتا ہے انسان۔ ہمیں محبت ہے لیکن اس کے اندر شدت کم ہے۔ ہمیں اگر محبت پوری ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلیں، ہر بات میں، ہر شعبے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ نماز کا نام لیا کہ اسوہ نماز میں
نہ جہاد کا نام لیا، نہ روزے کا نام لیا، نہ اخلاقیات کا نام لیا، نہ معاملات اور معاشرات کا نام لیا، مطلق فرمایا اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور بھائی جس شعبے میں بھی تم نمونہ ڈھونڈنا چاہو تو اب میرے پیغمبر کی سیرت پڑھ لو۔ مثلا نماز، آپ نے ہمیں فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، 5 یہ پڑھو۔ باقی کچھ نمازیں ترغیبی بتائیں کہ اشراق کی نماز پڑھو گے تو حج عمرے کا ثواب ملے گا، تہجد کی نماز پڑھو گے استقامت کی دین ملے گی، مختلف فضائل بیان فرمائے، عصر کی 4 سنتیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا ملے گی، جنت میں جاؤ گے۔ اور ہمیں ٹائم ہو بھی تو آگے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائم بعض دفعہ کم بھی ہوتا ہے تو یاد رکھیں ٹائم زیادہ ہو تو رکعت لمبی کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہو پھر ذرا چھوٹی ایسے پڑھ لینا، چھوٹی سنتے پڑھ کے پھر بھی 4 سنتے پڑھی جا سکتی ہے، یا 4 سنتے اس کو بس نہیں پڑھ سکتا تو پھر کم از کم تحیت المسجد کی 2 پڑھ لیں، کچھ تو کریں، ذکر کرنا شروع کر دیں، درود پڑھنا شروع کر دیں، کچھ تو کریں۔ تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں اور باقی کچھ نمازیں نفل ہیں، 2 4 رکعتیں اور بتائیں آپ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں بھی پڑھتے، وہ جو ہمیں باقی نفلی نمازیں بتائی ہیں وہ بھی پڑھتے، اور خصوصی طور پر جو رات کی نماز ہے وہ تو کمال کی پڑھتے، تہجد کی رات کی نمازیں بہت تربیت کرنے والے اللہ ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ ہر چیز میں آپ کے عمل کو دیکھیں گے اگر قرآن میں حکم بھی نہ ہوگا، مثلا یہ نماز کی بات ہے، 5 نمازیں ابھی ذکر ہے لیکن نفل تہجد وغیرہ نمازیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب کپڑے اوڑھ کے مت سوچیے، سو نہ جائیے، رات بے شک سونے کے لیے، آپ ساری رات سونا نہیں ہے، آپ اٹھ کھڑے ہو رات کو، آدھی رات، آدھی سے کچھ کم یا آدھی سے کچھ زائد رات عبادت کیجیے۔ اور قرآن پاک ترتیل سے پڑھیے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو مخارج کے ساتھ، آداب کے ساتھ، گانے کی ایک آواز ہے، اس پر اگر کوئی پورا اس طرح نہ گائے تو اس پر لوگ باتیں کرتے ہیں گانا نہیں آتا تو پھر یہ کیوں گا رہا ہے، اس کی سر پوری ٹھیک نہیں ہے، اور کسی بولی میں لفظ اگر اس کے مطابق نہ کہا جائے تو لوگ مذاق کرتے ہیں، یار اس کو انگریزی نہیں آتی تو لفظ کم بولتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن ماشاء اللہ جیسے مرضی آئے پڑھی جائے، کسی ہوگا کوئی کہے تو کہتا ہے یہ فلاں دے مولوی چھاڑ دے دو،
اللہ والے قرآن سب سے بہترین گانوں سے، نعمتوں سے، ہر چیز سے بڑی پیاری اور لذت والی چیز ہے اور درجات بڑھانے والی چیز ہے. ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. میرے محبوب آپ پیاری نبی، ہم آپ پر بوجھ ڈالنے والے ہیں. کون ہوگا؟ اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے رات کو جاگ کر عبادت کرنا اس کے لیے تیاری ہے. جیسے آپ کا دل اور زبان متفق ہو جائے اور پھر آپ جہاں تک جائیں گے کامیابی سے جائیں گے. یہی راستہ امت کے لوگوں کو بھی دینا چاہیے. صاحب کرتے ہیں، صحابہ اور آپ کی نماز کا ذکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اتنا لمبا قیام کرتے رات کو کہ آپ کے پاؤں مبارک پر برم رہتا. سوچ جاتے، تھوڑی دیر کھڑے ملنے کو سوچتے، بہت دیر کھڑا ہوگا بتا دو اس وقت سوچیں گے. اتنا لمبا قیام کرتے. اور بعض دفعہ ایک کام روزانہ کرنے سے عادت بن جاتی ہے، آپ عادت بھی نہیں بناتے تھے. کبھی رکوع لمبے، کبھی قیام لمبے، کبھی سجدے لمبے، تاکہ وہ عادت سے نہ بنے اور عبادت رہے. اور کبھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں لمبی، اس کے بعد جا کے لیٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، دوبارہ مسواک کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر مصلی پہ آتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں. تھکا ہوا آدمی لیٹے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہے. یہ سب سے مشکل نماز ہے. 2 رکعت پڑھو، پھر لیٹو، پھر دوبارہ اٹھو، پھر وضو کرو، پھر مسواک کرو، پھر نماز پڑھو. یہ بھی آپ نماز پڑھتے تھے. سفر میں ہم آئے، سفر میں تھکے اور سب تھکے بڑے نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر چلو پڑھنے کی قضا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہے، پڑھو ڈالو اور ساتھ حکم دیتے عائشہ یا بلال. تھکاوٹ کو بہانہ نہیں بنا رہے، فرما رہے ہیں بلال اذان دے، ہم نماز پڑھے تو ہمیں راحت ملے. نماز میں راحت ہے. ہم اس راحت کو نہیں مزہ آئے تو بڑا چکتا ہے. اس کو آتا ہے ہم نے تو وہ نماز پڑھی نہیں تو پڑھنی چاہیے، ساری پڑھ. ہمیں نماز کے فرائض کا نہیں معلوم، سنت کا مستحبات کا معلوم نہیں. آیا سر سے وہ بوجھ اتارا ہو گئے تو نماز میں آپ نمونہ ساری رات، آدھی سے کام، زیادہ تھوڑا. پہلے تو نام لے لیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اسی صورت کے آخر میں فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، تربیت تمہاری ہو گئی ہے. جب تربیت ہو گئی تھی تو پھر چھوڑنا کہا ہے، پھر تو وہی جاری تو وہی رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا اب آپ کی مرضی جتنی دیر پڑے، آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا آپ کی امت کو. ایک جگہ بھی یہ حکم بھاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود سکھا دے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہر دین کا مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. ہم اس کو بیان بھی کریں، عمل میں بھی لائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو